افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام نہ صرف اسلامی تاریخ کا آغاز ہے بلکہ قربانی، صبر، وفاداری اور حق و باطل کے فرق کو سمجھنے کا بھی مہینہ ہے، اور یہ وہ مقدس وقت ہے جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی جانثار ساتھی تھے انہوں نے عظیم قربانی کی داستان رقم کی۔ وہ قربانی جو آج بھی ہر مظلوم کے دل کی آواز ہے اور ہر ظالم کے خلاف ایک گواہی ہے۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے راستے میں تعداد، طاقت یا پھر جتنی بھی دنیاوی فائدے تھے وہ اہم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو اصل چیز ہے وہ اصول ہے، وہ نظریہ ہے اور وہ سچائی پر قائم رہنا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محرم صرف شیعہ یا سنی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے جذبات، عقیدت، تاریخ اور سبق کا مہینہ ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے محرم الحرام کی اہمیت، اس کے تاریخی پس منظر اور اس مہینے سے وابستہ ان جذبات کی جو ہمیں جوڑتے ہیں۔ مفتی علامہ حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اپنے انٹرو میں بھی اہمیت کی، فضیلت کی، محرم الحرام کے مہینے کی، امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا کن کن مراحل سے گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا، حقیقت آبادی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ مولا حسین بارگاہ رسالت کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ آپ کا انتخاب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نامکمل قربانی کی تکمیل کے لیے تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو حرمت والے مہینوں میں ذی الحجہ بھی شامل ہے اور محرم الحرام بھی شامل ہے۔ بالکل۔ اور اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہ جو نامکمل قربانی حضرت اسماعیل کی روک دی گئی اور چھری کو کہا گیا کہ اپنی فطرت بدل لو، کیونکہ نسل اسماعیل میں سے محمد مصطفیٰ اور ائمہ اہل بیت اور امام آخر الزمان نے تشریف لانا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ ہدایت کے چراغ چونکہ یہاں سے جلنے ہیں، اس قربانی کو نامکمل چھوڑ دیا جائے۔ گویا چھری نے اپنی فطرت بدل لی، لیکن جب اس قربانی کی تکمیل ہونے لگی تو حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، تو نہ وہاں پر تیر اپنی فطرت بدلتا ہے، وہاں پر حضرت علی اکبر جواں سال شبیہ مصطفیٰ ہیں، وہاں نہ برچی اپنی فطرت بدلتی ہے۔ تلواریں لگ رہی ہیں مولا حسین کو، فطرت نہیں بدل رہی، اس لیے کہ انبیاء کرام سے جو لی جانے والی قربانیاں تھیں اس کی ایک انتہا کو ہم قربانی حسین کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا شہادت عبادت کا درجہ بننا تھا اس نے اس ماہ مقدس میں۔ حرمت والا مہینہ تو یہ اسلام سے قبل بھی تھا، لیکن یہ حرمت قرآن کا مہینہ بنا، حرمت اسلام کا مہینہ بنا، حرمت شریعت مصطفیٰ کا مہینہ بنا، حرمت سجدہ کا مہینہ بنا۔ وہ تب بنا جب قربانی حسین کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہ قربانی عمومی قربانی نہیں تھی، یہ واقعہ عمومی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ نماز عبادت تب ہے جب مصطفیٰ پڑھیں، روزہ عبادت تب ہے جب مصطفیٰ رکھیں، زکوٰۃ عبادت تب ہے جب مصطفیٰ، ہر وہ عمل جو مصطفیٰ کرے وہ عبادت بنتا ہے۔ اب شہادت کہتی ہے مصطفیٰ اپنے سینے سے مجھے بھی لگائیں، میں بھی عبادت بن جاؤں، لیکن غدیر کے مقام پر پروردگار عالم نے فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، کوئی آپ کو مار نہیں سکتا ہے۔ اب وہاں گارنٹی آ گئی، رسول 5 نمازوں میں کہتے اللہم انی اسالک شہادۃ فی سبیلک، اللہ میں تیرے راستے میں شہادت چاہتا ہوں۔ چاہت مصطفیٰ میں تھی شہادت کی، لیکن خدا نے کہہ دیا نہیں، ہم مرنے نہیں دیں گے، حبیب لوگوں کے ہاتھوں تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ اب ایک ایسے وجود کا پھر انتخاب کیا گیا جو اب نہ آنا و اب نہ آکم کی منزل پہ فائز تھا۔ یہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، بظاہر علی کے بیٹے ہیں، قرآن کہتا نہیں یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اب باپ کہے بیٹا مجھ سے ہے بات سمجھ آتی ہے، لیکن باپ کہے میں بیٹے سے ہوں تو عقل انسانی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن حضور کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ کائنات کی آغوش سے لے کر کربلا تک
حسین جو عظمتوں کا کو حمالہ نظر آتے ہیں وہ میرے سبب ہیں، وہ میری وجہ سے ہیں۔ کربلا سے لے کر صبح قیامت تک میں محمد حسین سے ہوں، میرا دین حسین سے ہے، میرا کلمہ حسین سے ہے، میرا قرآن حسین سے، میرا سجدہ حسین سے ہے۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے حسنی حسینی سید مراد رسول فی الہند سلطان الہند خواجہ اجمیری فرماتے ہیں شاست حسین بادشاہ حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ فرماتے ہیں سر نہیں دیا سب کچھ دے دیا، بالکل، یعنی وہ بیعت نہیں کی، ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا، سب کچھ دے دیا، دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یہاں تک کہ کلمہ محمد کی بنیاد حسین بن گئے۔ اور صبح قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ کہہ سکتا ہے میں حسینی کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں محمدی کلمہ ہے لیکن حسینی۔ پھر یہاں پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کربلا سے پہلے تک انسانوں میں مختلف فرقے موجود تھے جن کو آپ کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لیکن کربلا کے بعد انسانیت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، یا وہ حسینی ہے یا وہ یزیدی ہے۔ اور یہ بھی انسانی اقدار، اسلامی اقدار کی جنگ تھی جو کربلا میں حسین پاک نے تاریخ انسانی کا دھارا بدلا۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے قاتل مقتول پر غالب آ گیا، تلوار جو ہے وہ خون پر غالب آ گئی، فاتح مفتوح پر غالب آ گیا۔ تاریخ انسانی میں پہلی بار ہوتا ہے کہ خون تلوار پر غالب آ جاتا ہے، مفتوح فاتح پر غالب آ جاتا ہے، مقتول قاتل پر غالب آ جاتا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ بھئی ہم نے سر بھی کاٹ دیا ہے پھر بھی زندہ باد حسین ہے، وہ جس کا سر بچ گیا تھا وہ یزید آج بھی مردہ باد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مولا حسین نے سر کٹا کر یہ پیغام دیا ہے حقیقی زندگی اس وجود کا برقرار رہنا نہیں ہے بلکہ حق کے راستے پر چلنا ہے، اور اس راہ میں قربانی دینے کے بعد تمہیں وہ زندگی میسر آئے گی جو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولیکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے۔ اچھا یہ آیت تو سب پڑھ رہے تھے، اصحاب پیغمبر نے بھی پڑھی، حضور نے بھی پڑھ کر سنائی، لیکن وہ کیسے زندہ ہیں؟ یہ کربلا کے شاہ سوار نے بتایا کہ نیزے کی نوک پر سورہ کہف کی آیات سنا کر بتا دیے، یہ کٹا ہوا سر آیات قرآنی پڑھ کر یہ بتا رہا ہے کہ میں مرا نہیں، میں زندہ ہوں۔ علامہ صاحب ایک آپ کیونکہ آپ نے بہت سارے شعر پڑھ دیے تو ایک شعر میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ صرف آپ اس کی تشریح کیجئے گا کیونکہ حالات 1400 سال بعد ہمیں اسی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ بہت ساری اور بھی اقوام ہیں جو حسین کو اپناتی ہیں۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو 1400 سال بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ سر تشریح چاہیے سر۔ شرط ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، جب تک اس کے اندر کا یزید مرے گا نہیں، یا وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بات کہنے کا جذبہ اس میں نہیں پیدا ہوگا، تب تک اسے حسین سمجھ نہیں آئے گا۔ میرے ایک ہندو دوست تھا سوشل میڈیا پہ، تو انڈیا سے وہ اس نے پورا پنڈتوں والا لباس پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں علم ہے اور مولا حسین کے جلوس میں شامل ہے۔ میں نے فوراً اسے پرسنلی میسج کیا حسین پاک تو ہمارے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً شعر کہا در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اگر انسان میں آدمیت اور انسانیت ہے اسے حسین اپنا لگے گا، اور اگر اس کے اندر یزیدی شعور ہے، یزیدی اقدار ہیں، اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ حسین پاک کے لیے انسان کی نگاہ کا، دل کا پاک ہونا، شعور کا پختہ ہونا، اور پھر انسانی اقدار کا اس کے اندر بیدار ہونا ضروری ہے۔ حق کے راستے کا جو بھی مسافر ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں حسینی راستے پہ چل رہا ہوں۔ اور مولا حسین سے بھی پوچھا گیا کہ حضور حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا تیروں کا رخ دیکھ لو، جس طرف تیروں کا رخ ہوگا ادھر ہی حق ہوگا۔ مولا حسین نے یہ قربانی فقط اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ مجھے کوفہ کی سلطنت مل جائے، بلکہ آپ نے سیدہ سکینہ کی پیاس بھی دیکھی، آپ نے سیدہ رباب کی پیاس بھی دیکھی، آپ نے سیدہ زینب کبریٰ کے بھی خشک ہونٹ دیکھے، 6 ماہ کے لیے اصغر کی بھی پیاس دیکھی۔ اس لیے نہیں تھی کہ فقط ایک کوفہ کی ریاست چاہیے تھی۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ اقتدار کے لیے مولا حسین نکلے تھے وہ غلط ہیں۔ مولا حسین اس ظاہری اقتدار کے لیے نہیں، دنیا ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہی تھی، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ خرجت لاصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اس منصب امامت پہ فائز تھے کہ بعد از رسالت حضور نے فرمایا تَإِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ،
میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ وہ نجات کی کشتی سفر کر رہی تھی، آؤ آواز دے رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی آنا چاہتا ہے اس کشتی نجات میں، آئے اور سوار ہو۔ آخری لمحے لوگوں نے کہا شب عاشور مولا حسین نے اپنے لیے مانگا کہ جی مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، توبہ طائب۔ بھئی انہیں توبہ کی کیا ضرورت ہے، وہ تو لوگوں کی بخشش کا سامان ہے۔ آیت قرآنی تو ان کے گھر میں ماں نے لوری میں انہیں پیش کی تھی، اور پھر سجدوں کی طہارت سے مولا حسین سے بڑھ کر کون آگاہ تھا۔ انہوں نے رات مانگی تھی حر کے لیے، کیونکہ جب حر نے راستہ روکا تو مولا حسین نے کہا کہ حر تجھ پر تیری ماں روئے، یہ کیا حرکت کر رہا ہے، حسین کے قافلے کو روک رہا ہے، حسین کی سواری کو روک رہا ہے۔ تو حر نے ہاتھ باندھے کہا کہ مولا حسین کل کائنات میں سب سے عظیم ماں آپ کی ہے، اس لیے میں خاموش ہوں۔ سیدہ کائنات کا احترام کیا تھا حر نے، تو مولا حسین نے بھی کہا کہ میرے رب مجھے آج کی رات دے دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں حر مانگ سکوں۔ پھر حر کو مانگا، اس نے اپنے آپ کو بیڑیوں میں جکڑتے ہوئے اپنے آپ کو آپ کے قدموں پہ ڈال دیا، اور اس لمحے جبکہ روز عاشور ہے، اب جانی دشمن ہو، بچوں کی پیاس بھی ہو، مخدرات عصمت کی بھی پیاس ہو، 72 ساتھیوں کے لب خشک ہوں، اور ایسے میں وہ دشمن سامنے آ کر کھڑا ہو جائے کہ جس کے سبب یہ سارے معاملات ہیں۔ ہمیں تو تھوڑا سا کوئی کندھے سے کندھا مار جائے تو ہم کہتے ہیں مرنا جینا ختم، جنازوں میں ہم نہیں آئیں گے، ہم شادیوں میں نہیں آئیں گے، ہم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیے، محلے داروں سے توڑ دیا، حتیٰ کہ فیملی کے اندر بھی ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، جبکہ حضور فرماتے ہیں سل من کھاتا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو۔ اب مولا حسین کس طرح محمدی کردار پیش کر رہے ہیں، علوی کردار پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ پاؤں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا اس لمحے بھی یزیدیت چھوڑ کر حسینیت میں آنا تیرا کام ہے، اور نانا سے شفاعت قیامت کو لے کر دینا یہ حسین کا کام ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑے جانی دشمن کو روز عاشور معاف کر دینا، یہ حسینی کردار تھا، یہ مولا حسین کی فطرت تھی۔ اور جس لمحے یزیدیوں نے روکا تھا، اس لمحے ابن سعد کا جب قافلہ آیا تو مولا حسین نے فرمایا اے بنو ہاشم کے نوجوانوں مشکیزیں بھرو اور ان ساری فوجوں کو پانی پلاؤ۔ وہ فوجیں جنہوں نے 10 محرم الحرام کو آپ پہ ظلم ڈھائے، ان کو پانی پلانے والی ہستی کا نام بنو ہاشم کے جوان تھا۔ اور پھر فرمایا کہ دوبارہ مشکیزیں بھر کے لاؤ۔ یہ ریت میں سواریاں آئی ہیں، ان کے گھوڑوں کے سم بڑے اس وقت جو ہے وہ اس شدت سے پر تنگ ہو رہے ہوں گے، ان کے گھوڑوں کے سموں کو بھی ٹھنڈا کرو۔ یہ دشمن کے گھوڑے ہیں جنہوں نے آگے چل کر بنو ہاشم کے جوانوں کی لاشوں کو بھی اپنے انہی سموں سے پامال کرنا تھا۔ تو مولا حسین کا کردار کربلا کے اندر بڑا نکھر کے سامنے آیا، مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک لمحہ لمحہ مولا حسین خدا کا بھی تعارف کرواتے رہے، مصطفیٰ کا بھی، اور اپنا بھی تعارف کرواتے رہے۔ لیکن بدقسمتی سے یزیدیوں کی نظروں کے اوپر مفادات کی پٹی تھی، انہوں نے ایسی ہستی کو شہید کیا کہ جو کل کائنات کی انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما تھے۔ بے شک، بہت شکریہ مفتی علامہ حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور واقعہ کربلا کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ ونس اگین آپ کا بہت شکریہ۔ سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کا آغاز پھر اسی ٹاپک سے کریں گے۔ اسٹے ود اس۔